ہم حضور کے در اقدس کے حاضر ہیں منگنی ہاں میں کون جی ہاں میں ایپا بچ ڈبی ہاں میں جو بھی ہاں جیسی ہاں میری نسبت شالی آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ آج قبلہ پیر سید اختر حسین شاہ صاحب کے ایثار ثواب کے سلسلے میں یہ سالانہ محفل کا انعقاد بھی ہے اور میرے بھائی حسیب الاسناد کی والدہ محترمہ کے ایثار ثواب کے لیے آپ کے چلم شریف کے سلسلہ میں بھی اس محفل کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہماری اس بزم میں ہمارے دکھ بانٹنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں۔ سامعین محترم، اس بڑے صغیر میں وہ شمع جس کو حضور داتا علی حجویری حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ جس شمع کو ان بزرگوں نے اپنی کاوشوں سے اپنی زندگی کی راحت و سکون لٹا کر جس شمع کو ہمارے اور ہمارے آبا و اجداد کے سینوں میں روشن کیا تھا، اس نور کو، اس شمع کو بجھانے کے لیے جب اس برے صغیر میں کچھ لوٹیروں نے اپنی کاوشوں کا آغاز کیا تھا تو ان کے سامنے بند باندھنے کے لیے حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی اور آپ کے شاگرد مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہما اور آپ کے رفقا نے
ان قوتوں کے سامنے بند باندھے، اور آج تک آپ کی کاوشوں سے وہ اسلام جو حضور داتا گنج بخش علی اجمیری، حضرت معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت مجدد الفسانی ہمارے سینوں میں روشن کر کے گئے تھے، اس نور کو، اس شمع کو جلا بخشنے کے لیے امام احمد رضا خان بریلی اور مولانا سردار احمد صاحب نے بہت کاوشیں کی۔ آپ کے مدرسہ میں ایک عمر گزری حدیث کا درس دیتے ہوئے، اور میرے حضور جان آغا سرہندی ادامہ ذلہ العالی آپ فرماتے ہیں جو شخص حدیث کا درس دیتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کو اپنے گھیرے میں رکھتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کلام بہت کرتے ہیں، خوبصورت باز کرتے ہیں، لیکن جس شخص نے حدیث کا درس دینے میں عمر ڈالی ہو اس کی زبان سے گفتگو سننے میں مزہ ہی اور اس کی زبان کو چاشنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام وہ طلباء کو درس دیتے ہوئے سارا دن جپتے رہتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام جو ساری زندگی یہ طلباء میں بانٹتے رہے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ان کی خوبصورت گفتگو ہمارے سینوں میں ایمان کی شمع کو روشن بھی کرتی ہے، جلا بھی بخشتی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، ادب سے سنیے گا، یہ استادوں کے استاد ہیں، علماء ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک عالم کی صورت دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ عالم کا ادب کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احکامات میں ہمیں سکھا کے گئے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دینے سے پہلے اپنے بھائی کی طرف سے ایک تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی حسیب الاسلاف نے اپنے استاد محترم، چونکہ انہوں نے ان کے پاس درس بھی حاصل کیا ہے، آپ کی کلاس میں نظام تعلیم بھی طے کیے ہیں، میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائی کا یہ لایا ہوا مدینہ شریف کا تحفہ آپ کے استاد محترم کے سپرد کرتے ہیں۔ بھائیان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، کلمہ حق اہل سنت۔ میں ملتمس ہوں استاد الاساتذہ شیخ الحدیث جامعہ رضویہ مذہب الاسلام فیصل آباد حضرت علامہ محمد سعید قمر سعید سیالوی صاحب کہ آپ آئیں اور ہمارے دلوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کر ہمارے ان زخموں پہ مرہم کریں۔ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
درود و سلام سارے حضرات کو آواز اللہ تعالی جل جلالہ اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، اور مرحومہ کے جمیع پسماندگاں کو خصوصاً اولاد کو اور تمام پسماندگاں کو اللہ صبر و اجر عطا فرمائے۔ اس بابرکت محفل میں میری حاضری الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی ہے۔ بعض اس دنیا سے وہ جانے والے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کے جنازے میں یا ایصال ثواب میں حاضر ہو جائیں تو وہ ان کی بخشش کا سبب ہے، اور امید ہے اللہ تعالی مرحومہ کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کی آیہ مبارکہ 30ویں پارہ سے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کو، یہ یاد رکھیے کہ کافر ہو یا مومن ہو، نیک ہو یا بد ہو، جو بھی مرتا ہے وہ صرف ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ ہاں انتقال میں فرق ہے۔ جو مومن صالح ہیں وہ اس دنیا کی پریشانیوں اور غموں سے چھوٹ کر اللہ کی جنت میں جاتے ہیں، اور جو کافر و منافق ہیں وہ اس دنیا کی آسائشوں اور آراموں سے دائمی عذاب کی طرف جاتے ہیں۔ جو مومن فوت ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو، وہ مرنے والا جو مومن ہے وہ تو خوش ہوتا ہے اپنی موت پہ، لیکن پسماندگاں اس کی جدائی میں ضرور غمگین ہوتے ہیں۔ لیکن جانے والا ان کے کہاں گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث جو بخاری مسلم صحاح ستہ کی تمام کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات، اس سے مراد موت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی موت کو محبوب سمجھے اللہ تعالیٰ اس کو محبوبوں والی موت عطا فرماتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو یعنی اپنی موت کو پسند نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو ناپسندیدہ لوگوں والی موت دیتا ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ سن رہی تھیں، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم میں سے کوئی بھی اپنی موت کو پسند نہیں کرتا، ہم زیادہ عرصہ تک زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو کیا پھر ہماری موت ناپسندیدہ لوگوں والی موت ہوگی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیقہ، تو اس فرمان کو سمجھ نہیں سکی۔ حضور نے پھر سمجھائی، وضاحت فرمائی، فرمایا کہ جو مومن، نیک مومن اس دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے، اولاد سے تعلق ہے، اپنے کاروبار سے تعلق ہے، اعزہ سے تعلق ہے، تو وہ اپنی موت کو نہیں پسند کرتا،
اور جب تک مومن اپنی موت کو نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ اس کو مارنا بھی پسند نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اب میں اپنے اس بندے کو اپنے پاس بلاؤں تو فرمایا وہ اپنے فرشتے بھیج کر اس مومن کو، ابھی وہ مرا نہیں ہوتا زندہ ہے، اس مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خوشخبری سناتا ہے، اس کو جنت کا اس کا گھر دکھاتا ہے۔ جب وہ مومن اپنا جنت کا گھر دیکھ لیتا ہے اور اپنے رب کی رضامندی کا مجدہ اور خوشخبری سن لیتا ہے تو پھر اس کو اس دنیا میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے اب جلدی میں وہاں پہنچوں۔ وہ فرمایا اس وقت چونکہ وہ اپنی موت کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو اپنے محبوبوں والی موت عطا فرماتا ہے۔ اور جو کافر و منافق ہے وہ دنیا میں خوش خرم رہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کی طرف فرشتے بھیجتا ہے اور وہ فرشتے اس کو ڈراتے ہیں کہ اے ظالم تو نے بڑے ظلم کر لیے، اب تیری پکڑ کا وقت آ گیا ہے، اب تیرا رب تجھ پہ ناراض ہے، تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے۔ تو وہ کافر و منافق مرنا نہیں چاہتا، لیکن فرشتے جبراً اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مبغوض لوگوں والی موت عطا کرتا ہے۔ یہ دیکھیے جو مومن ہے، مومن کی موت، امام نسائی نے رحمہ اللہ ایک حدیث پاک جس کا یہی مفہوم ہے وہ ذکر فرمائی، اور اس کا باب بھی امام نسائی نے یہی مقرر فرمایا کہ موت کے وقت مومن کی عزت افزائی، اللہ تعالیٰ مومن کی موت کے وقت عزت افزائی فرماتا ہے۔ یہ فرشتے آ کر اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر امام نسائی کی جو روایت کردہ حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ جنت سے ایک ریشمی کپڑا لے لو اور جنت کی خوشبو بھی لے لو اور جا کر میرے اس مومن بندے کی روح کو قبض کرو۔ وہ فرشتے، ایک جماعت فرشتوں کی آتی ہے جن کی قیادت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس مومن کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اس ریشمی کپڑے میں جو خوشبودار جنتی کپڑا ہے اس میں لپیٹتے ہیں، اور فرمایا ہر فرشتہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس روح کو میں اٹھاؤں، جیسے ایک لاڈلا بچہ ہوتا ہے نا اور گھر کے سارے افراد اس کو اٹھا کر چومنے کی خواہش کرتے ہیں، تو وہ فرشتے ایسے اس روح کو اٹھاتے ہیں۔ ہر فرشتہ چاہتا ہے کہ اب میں اٹھاؤں، اب میں اٹھاؤں۔ اس لاڈ پیار سے وہ اس روح کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے جب وہ آسمانوں کی طرف چلتے ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے آسمانوں کی طرف جاؤ، تو آسمان والے فرشتے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنی خوشبودار روح کو لے آئے ہو، یہ کس کی روح ہے؟ تو وہ لے جانے والے فرشتے بڑی عزت افزائی سے اس کا نام ذکر کرتے ہیں۔ پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، وہ پہلے آسمان سے اوپر روح جاتی ہے، وہ فرشتے بھی اس جلوس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان والے فرشتے وہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کتنی خوشبودار روح آ گئی، یہ کس کی روح ہے؟ تو اس کی بڑی تعریفوں کے ساتھ تعارف کرواتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان والے فرشتے بھی اس جلوس میں شامل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اس روح کو لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے نے، میری مومنہ بندی نے بڑی سیر کر لی، اب اس کا گھر تیار ہو چکا ہے، فرشتوں لے جاؤ اس روح کو اس کے جسم کے ساتھ جا ملاؤ۔ وہ فرشتے اس روح کو لا کر اس کے جسم کے ساتھ ملاتے ہیں، اور فرمایا پھر جب تم دفن کر کے واپس آتے ہو نا تو یسمعوا خفقا نعالکم، وہ تمہارے جوتوں کی آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اور بلکہ پہلے ذکر تھا کہ جب میت کو اٹھا کر لے جاتے ہو نا قبرستان کی طرف تو تم ذرا سستی کرتے ہو تو وہ میت کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ آگے، کیونکہ اسے پتا ہے نا میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ قدمونی قدمونی، جب تم دفن کر کے واپس آتے ہو
अताहु मलकान, उसके पास 2 फरिश्ते आ जाते हैं। फयुक़इदानिही, वो उसे उठाकर बिठा देते हैं। फयुजलिसानिही फयुक़इदानिही, उठाकर बिठाते हैं। फयक़ूलानि लहू मर रब्बुका, उससे पूछते हैं बता तेरा रब कौन है। इस सवाल का जवाब वही दे सकता है जिसका अकीदा भी ठीक था, जिसके अमल भी ठीक था, जिसने अपने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह के रसूल को राजी किया, ईमानदार है, उसको तौफीक होती है, वो जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल उससे पूछते हैं मादीनों का, तेरा दीन कौन सा है? तो वही मोमिन वो जवाब देता है। काफिर और मुनाफिक जवाब नहीं दे सकता, मोमिन ही जवाब देता है। जब पूछते हैं मादीनों का, तेरा दीन कौन सा है? वो कहता है दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब देखिए रब्बी अल्लाह भी कह दिया, दीन यल इस्लाम भी कह दिया, तौहीद का पर्चा तो मुकम्मल हुआ ना। अब तीसरा सवाल होता है मा कुंता तकूलो फी हाज़र राजुले, मा कुंता तकूलो फी हाज़र राजुले। याद रखिए कि हाजा इसमें इशारा ये महसूस मुबसर करीब के लिए, यानी अरबी में हाजा का इशारा जैसे हम पंजाबी में कहें ए शख्स, या उर्दू में कहें ये शख्स, तो हाजा करीब के लिए होता है। और कुंता तकूलो, तकूल पर जब काना आ गया तो ये माजी इस्तिमरारी बन गई। अब हाल का नहीं कि अब तू क्या कहता है, वो पूछते हैं कि जब दुनिया में रहता था तो ये शख्स करीम जो करीब मौजूद है इनके बारे में कैसे बोला करता था। इसका जाहिर मफहूम ये नहीं कि अदब से बातें करता था या बेअदबी की बातें करता था। मा कुंता तकूलो फी हाज़र राजुले, इस मर्द के बारे में तू क्या कहा करता था, जो मर्द करीब है। हदीस पाक में है, शेख मुहक्किक हजरत अब्दुल्लाह मुहद्दिस रहमा अशियातुल लम्हात में फरमाते हैं कि जब से पता चला कि हुजूर की ज़ियारत कब्र में होगी तो अब तो मौत भी दूर नजर आ रही है, जी चाहता है जिंदा ही क्यों ना कब्र में चले जाए, महबूब की ज़ियारत तो हो जाए। मा कुंता तकूलो फी हाज़र राजुले। अब बताइए अगर पूछा गया कि क्या कहा करता था इस मर्द के बारे में तो हजरत हसन क्या जवाब देंगे? फअहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा। हजरत हसन का जवाब रज़ियल्लाहु तआला फअहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, महबूब आपसे ज्यादा हसीन तो मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ, आपसे जमील तो किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, ऐ महबूब आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हो। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ, जो मालूम होता है अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बना दिया। अल्लाह ने आपको ऐसे बनाया जैसे आपने चाहा। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। और अगर इस जवाब से, जो कि एक सहाबी कहेगा, इस जवाब से अगर मिलता जुलता जवाब आया तो आप देखते हो कि जिम्मेदारों के बेटे जब